أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 254 254. اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کچھ خرید اور بیچ نہیں سکتے. خرید و فروخت، تجارت، بزنس نہیں ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش چلے گی، اور نہ ماننے والے ہی اصل میں ظالم ہیں. O believers, spend from that which we have provided for you before there's a day comes in which there is no exchange, no friendship, and no intercession, and disbelievers, those are the wrongdoers. یہ آیت جو ہے نا، بہت ہی انسان کے لیے ایک شاکنگ آیت ہے اگر انسان غور کرے تو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم ایمان والوں سے جو بلیو کرتے ہیں کہ یہ لائف تھوڑی سی ہے اور یہ نقلی لائف ہے، ریئل لائف نہیں ہے، یہ اصل لائف، اصل زندگی اس کے بعد آئے گی، اور وہ لائف کب شروع ہو جائے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. یہ کب چھن جائے گی، وہ کب شروع ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے، جنہیں نہیں ہے انہیں چھوڑو. وہ دنیا بنا رہے ہیں، وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، وہ اپنی نسلوں کے لیے، ایک نہیں 10 نسلوں کے لیے جمع کر کے جا رہے ہیں. ان کے لیے ہے ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، وہ نہیں جانتے ہیں. تم تو جانتے ہو نا، تمہارا ایمان ہے نا کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، جو کبھی ختم نہ ہوگی، انلیمیٹڈ ہے، اور جہاں صرف اور صرف تمہارے اس دنیا میں کیے ہوئے کام اور کرم ہی کام آئیں گے. جس اولاد کے لیے، جس فیملی کے لیے، جن دوستوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، وہ تمہاری قبر میں نہیں اتریں گے. اس سے آگے جانا تو دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو دیا ہے تم کو، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، جسم دیا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، اس میں سے خرچ کرو. جس کو زیادہ دیا ہے وہ زیادہ دے، جس کو کم دیا ہے وہ کم دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا دیا ہوا نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے. جس نے دیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم دو، اور اس وعدے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا ملٹیپلائی کر کے تم کو واپس کرے گا. اور اس سے بھی ڈینجرس بات یہ ہے، من قبل ان یاتی یوم، وہ دن آنے سے پہلے. کون سا دن؟ لا بیع فیہ، جس دن
ایک نیکی بھی پوری دنیا دے کر کے خریدنا چاہو گے تو نہیں خرید سکو گے. ایک نیکی، اگر ایک نیکی گھٹ گئی اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو قرآن میں ہے کہ پوری زمین بھر سونا بھی اگر کوئی دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور وہاں کوئی نیکی کا بازار نہیں لگا ہے. ایک تو پیسہ لے کے ہی نہیں جاؤ گے، یہیں سب تم سے چھین لیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں آدمی مرتا ہے تو اس کے ATM پاس بک سب بچے لے کے بھاگتے ہیں. وہ مرا ہوا ہے پہلے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے اس کے کاغذات، اور یہ آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے، کوئی ایسی یہ کہانی نہیں ہے کوئی. جب باپ مرتا ہے یا کوئی بھی جس کے پاس پراپرٹی ہے، سب سے پہلی فکر بچوں کو یہ ہوتی ہے. تو زندگی میں ہی بچے سوچتے ہیں کہ مر کیوں نہیں رہا ہے کہ تاکہ ہمارے پاس آئے. کتنے بچے تو مار دیتے ہیں، ایسے بھی کیسز ہیں. اور مرتے ہی سب سے پہلے وہ سارے ڈاکومنٹس، ATMs، گھڑی، قیمتی چیزیں سب لے کے رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد کفن دفن کا مسئلہ آتا ہے. تو وہاں پہ خرید نہیں سکتے، ایک بھی نیکی نہیں خرید سکتے. نمبر 2 کیا ہے؟ کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی. دوستی میں یاد رکھیے، اصل میں خلتن کا مطلب ہوتا ہے وہ محبت جو انسان کے دل میں کسی کے لیے جوش مار رہی ہے، دل میں گھسی ہوئی ہو. تو چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، دوستی ہو، یا گھر والوں کی ہو، یا باہر کے کسی دوست کی ہو. انسان دیکھیے دوستوں پر ہزاروں لٹا دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے دینے کی بات آتی ہے تو 10 روپے مشکل سے نہیں نکلتے انسان، وہ بھی دے کے احسان جتاتا ہے. ایک سٹنگ میں ہزاروں لوگ اڑا دیتے ہیں. ایک سفر میں، ایک ٹرپ میں، ایک گھومنے کہیں جاتے ہیں، کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا اتنے پیسے کسی کو دیتے ہیں کیا کہ ہاں یہ تمہاری ضرورت پوری کرنا اللہ کے لیے دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی دوست آ کر کے اللہ تعالیٰ سے تم کو نہیں بچا سکتا، نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا. اور نہ تمہارے گناہ کا ایک گرام وزن بھی تمہارے گناہ کا اٹھا سکتا ہے. ولا شفاعہ، اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ہم کو بچا لیں گے، ہمارے پیر. یہاں تو کیا ہوتا ہے، اب تھانے پکڑ کے لے گئے پولیس تو آپ کونسلر صاحب کو بولتے ہیں، MLA صاحب کو فون کرا دیتے ہیں، انہیں فون کر کے بولتے ہیں ہمارا آدمی یہ چھوڑ دو. لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو کے بولے گا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، چھوڑ دیجئے اسے؟ کوئی بول سکتا ہے کیا؟ وہاں تو نبیوں کی حالت یہ ہوگی کہ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے انکار کر دیں گے کہ نہ بھائی میں نہیں جاتا آج. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بولیں گے، لیکن ان کے بارے میں بھی ہے، سارے لوگوں کے بارے میں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. اللہ جس کو اجازت دے گا، پرمیشن دے گا، وہی شخص کسی کے بارے میں اپیل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ایسے نہیں کہ کوئی کھڑا ہوا کسی کے بارے میں بولنے لگا، نہیں. اور اس حدیث میں ہے، مسند احمد کی 17,371 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوست، احباب، گھر والے تو سب بھاگے بھاگے پھریں گے. المؤمن فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب سر پہ دھوپ آ جائے گی اور انسان بے چینی کے عالم میں پسینہ اٹھ کر کے گردن تک ہوگا، کسی کے پیر تک، انسان اس دن صرف اپنے صدقے کے سائے میں جو خرچ کیا تھا اللہ کے لیے، وہ چھتری کی طرح، وہاں کوئی امبریلا نہیں ملے گا کہ جا کے خرید لے، وہ صدقہ اس کے اوپر سایہ کر کے رکھے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ انسان جو ایسے لوگوں کو دیتا ہے، ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو، نیکی کے کام میں، کہ رائٹ ہینڈ سے دے تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے، تو ایسے کو وہ خالی چھتری نہیں ملے گی، پورا اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. کیوں؟
اس لیے کہ وہ اللہ کی وجہ سے صرف خرچ کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ سنیں گے کہ وہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، رات کے اندھیروں میں وہ جانتے تھے کہ ہمارا فلاں بھائی ضرورت مند ہے، رات کے اندھیروں میں جا کر کے کھڑکی سے ڈال دیتے تھے پیسے کے، سونے کے سکے ہوتے تھے، پیسے کا بیگ بھر کے ڈال دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے۔ جو دیا ہے اس کو معلوم ہے، اور جس کے لیے دیا جا رہا ہے اللہ کے لیے بس اسے معلوم ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ اور لاسٹ میں اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، جو ان باتوں کو نہیں مانتے، جنہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ سب کیا ہے، کھا لو پی لو مستی، انسان کیا سمجھتا ہے جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہمارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے اپوزٹ کہا کہ تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، تمہارا صرف وہ ہے جو 3 چیزیں تم نے کیا، کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور صدقہ خیرات دے کر کے آگے بھیج دیا، وہ تمہارا ہے، باقی دوسروں کا ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد وہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ اور کہا کہ ان باتوں پر جس کو یقین نہیں ہے، یہی لوگ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ ان بیچاروں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے جانے سے پہلے جہاں جا رہے ہیں وہاں کا انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔